اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کے کالے قوانین پاس کروانے کے لیے تو صحافیوں کے لیے میری دوبارہ گزارش یہ ہے کہ طریقہ کار ایک ہی ہے اور وہ آسان طریقہ کار ہے کہ آپ بائیک آؤٹ کریں، زبردست طریقے کا بائیک آؤٹ کریں، زیرو کر دیں ان کی کوریج. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے اور یہ قانون واپس لیں گے. اور جو پاکستان کے صحافیوں کی اور میڈیا کی عزت عوام کی نظروں میں چلی گئی ہے نا، بڑے لمبے عرصے سے عوام کی نظروں میں تو گر گیا پاکستان کا میڈیا. جو پاکستان کے میڈیا نے کمپرومائزز کیے ہیں، تو آپ کی خاموشی سے تو کوئی نہیں آپ کو مار سکتا، کٹ سکتا. زبردستی آگے خبریں تو نہیں لکھ سکتا کوئی. جو آپ کے ساتھ زبردستی کرے اسے کہ آگے خود ہی بھائی خبر لکھ لو، خود ہی چھاپ دو، پریس میں بھی خود ہی کام کرو. تو یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہم ہی کو آتا ہے. تو ایک کا اگر کرنا ہے تو اس بات کے اوپر کریں اور آپ کی عوام کے اندر عزت بھی بحال ہو جائے گی ہمارے میڈیا کی. اور یہ حکومت اور آنے والی حکومتوں کو بھی کان ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سمیت کہ پاکستان کے میڈیا کو دبانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو صبر شکر کرنا ہی پڑے گا. ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خط کے چرچے ہو گئے بہت زیادہ، اور 18 ماہ میں میری کسی بھی درخواست پر سماعت نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ شکوہ بھی کیا اس خط کے اندر کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہو، کچھ بھی نہیں سنا گیا. پھر انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کس تاریخ کو میری بجلی بند کی گئی، کس کس تاریخ کو مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا، کتنا ظلم اور جبر کیا گیا، قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. پھر وہ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، پھر وہ اپنے لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، الیکشن میں دھاندلی، عدالت کا کردار. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے عمران خان صاحب نے نظر انداز کیا ہو یا چھوڑا ہو ان 350 کے قریب صفحات میں. 349 یہ پیجز ہیں ٹوٹل. اور یہ تو جناب ایسا لگتا ہے کہ مطالعہ پاکستان کی پراپر جو کتاب ہو سکتی ہے نا گزشتہ 2-3 سالوں کی، وہ یہ کتاب ہے. اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو ماضی کے حوالے بھی ملتے ہیں اور اب کی ساری سچویشن بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو ویسے تو پاکستان کے طلباء کو جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہ ایک جال سازی ہے اور ایک جعلی قسم کا فیک مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. ابھی تو اس کے اندر شامل کر دیا، اس میں پنجاب کی ٹک ٹاک حکومت نے اور بھی شکلیں شامل کر دی اپنے سمیت اس کے اندر. تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. وہاں پہ تو مارنگ بلوچ کو شامل کرنا چاہیے، وہاں پہ تو آسمہ جہانگیر کو شامل کرنا چاہیے. اگر خواتین کی سٹرگل کے اوپر آپ بات ہی کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ناہید خان کو شامل کریں، جن لوگوں نے واقعی میں سٹرگل کی ہے، سیاست کے لیے قربانیاں دی ہیں. سب سے بڑی لاہور کی اندرون شہر کی ایک بہت بڑی کارکن تھی سیاسی ساجدہ میر، انہوں نے بڑے احتجاج کیے بڑی زوردار طریقے سے. ایسے لوگ جنہوں نے واقعی میں کردار ادا کیا. ابھی حال ہی میں اگر میں پولیٹکس کی بات کروں تو اور بہت ساری خواتین ہیں جن کا بڑا رول ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے خط کے بعد ایک خط اور آ گیا ہے، اور یہ جو خط آیا ہے یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہنچا، چیف جسٹس کو. اور یہ خط لکھا ہے چند ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور عدلیہ میں یہ اب رپورٹ میں کر رہا ہوں، یہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، فیضان شیخ صاحب نے بھی کیا، کچھ اور دوست ہیں انہوں نے بھی کیا. تو لکھتے ہیں جی کہ بریکنگ نیوز ہے، عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لینے لگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن سمیت مختلف ججز کا ایک اور غیر معمولی خط سامنے آ گیا. دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اسے بنایا جائے. ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس تعینات کیا جائے. یہ ہے جناب خط کا متن. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پچھلے چند دنوں سے کہ ایک پلان یہ بنایا گیا ہے کہ باہر سے ایک جج لایا جائے گا. زیادہ تر جو نون لیگ کے لوگ نام لے رہے ہیں وہ جسٹس ڈوگر ہیں ایک لاہور سے، جن کو لانے کی تیاری ہے بقول ان کے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جج باہر سے لایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور حکومت نے اس کی پلاننگ کر رکھی ہے. ایون جو حکومتی ججز ہیں، جو ان کے حمایتی ججز ہیں، انہوں نے بھی یہ پلاننگ کر رکھی ہے. اور اس جج کو پہلے ڈیپوٹیشن پہ لایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا کنٹرول ہے وہ کسی صورت بھی ختم نہ ہو. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ایک خط اور آ گیا ہے اور یہاں پہ ایک نیا بحران جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں، عدالت کے اندر روزانہ ریمارکس آتے ہیں، روزانہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کلیئرٹی آپ اس چیز میں رکھیں کہ اگر پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اسے جو بائیڈن نے جس طرح سپورٹ کیا تھا، جو بائیڈن کے دور میں جیسی ان کو سپورٹ ملی تھی مغرب سے یا امریکہ سے، اگر ویسی سپورٹ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مل جاتی ہے
تو پھر آپ یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ فوجی عدالتوں کی سزائیں کبھی بھی کالعدم قرار نہیں دی جائیں گی اور سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دے دیا جائے گا آئینی بینچ کی جانب سے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ سپورٹ نہ میسر آئی جو بائیڈن کے دور میں میسر تھی، تو پھر آئینی بینچ کا فیصلہ مختلف ہوگا، اور وہ اس طرح مختلف ہو سکتا ہے کہ کم سے کم سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ اس میں جسٹیفائی نہیں ہوگا۔ حکومت کی جانب سے ناظرین بار بار مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے، بار بار دعوت دی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، عرفان صدیقی بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں کہ وہ اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، مذاکرات کی جو اصل ضرورت ہے وہ ضرورت ہے جناب حکومت کو، اور حکومت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ ان کی سخت ترین ہدایات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کی قیادت نے ابھی تک جو 26 نومبر والا معاملہ ہے اس کے کیسز کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دیکھیں، مذاکرات جب شروع کیے حکومت نے تو اس سے پہلے یہی ہوا تھا نا، اسلام آباد کا قتل عام ہوا تھا، تو اس کے بعد مذاکرات چلنا شروع ہو گئے، تو اسلام آباد کے قتل عام سے توجہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہٹ گئی۔ اب مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کا قتل عام ہے اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اور اس معاملے کو اس طرح نہیں اٹھا رہی جس لیول پہ اور جس طرح ان کو اٹھانا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور موقف آیا ہے، اور یہ عمر ایوب صاحب نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی وزیر اعظم کو پرچی آتی ہے اور پرچی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وزیر اعظم کی حیثیت پالیشیا یا اردلی سے زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آئی، موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا، پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کا سودا کر کے پانی کی تقسیم کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ سب کے اوپر تنقید کی ہے، ویسے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کمال ہی کر دیا، ایک طرف وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ایک طرف وہ آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کو مکمل طور پہ کچل کے رکھ دیا ہے۔ یہی قانون جب بلاول کے خلاف استعمال ہوگا نا، اور یہی ڈنڈا جب چلے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے خلاف، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی اور آپ انہیں سنیں گے۔ ناظرین، امریکی سرمایہ کار کے حوالے سے وہ آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے آنے اور جانے کے بیچ میں اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ سیاسی نوعیت کی ملاقاتیں کی، اور سیاسی نوعیت کی پریس کانفرنس کی، سیاسی نوعیت کے ٹاک شوز کیے، اور پھر واپس چلا گیا۔ کیا سیاسی کام کرتے ہیں کاروباری لوگ؟ یا کاروباری لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کاروباری آدمی جس نے 100 ارب ڈالر لگانا ہے یا اربوں ڈالر لگانے ہیں پاکستان میں، وہ بندے کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے کاروباری معاملات کو نہ دیکھے اور سیاسی معاملات کو دیکھے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں جو امریکہ سے خبریں دے رہے ہیں، امریکہ میں موجود پاکستانی صحافی، وہ حیران کر دینے والی ہیں۔ آپ اٹھا کر احمد نورانی صاحب کی سٹوری دیکھ لیں، آپ معید پیرزادہ صاحب کی سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، وجاد سعید صاحب کی سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، احمد وڑائچ صاحب نے جو اس کے اوپر سٹوری کی ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو باقی صحافی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، میں نے خود اس کے اوپر کچھ سٹوری کی تھی، تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی معاملہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کا تو لگتا نہیں ہے،